کو بین کر دیا اسلام نے. عورت اکیلے ٹریول کرے گی، سفر کرے گی، اس کی جان کو، اس کی آبرو کو خطرہ ہوگا. اسلام کہتا ہے لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، کوئی بھی محرم ہونا چاہیے. کوئی عورت اکیلے میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں ملے. فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ جائے. جوان بیٹیوں کو حافظ جی کے پاس پڑھنے بھیجتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، معاف کرنا. بہت نیک انسان ہے حافظ صاحب، بہت اللہ والے مولوی صاحب، مگر جوان بیٹی کو کسی مرد کے پاس تعلیم کے لیے بھیج رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر پردے کے بغیر تعلیم ہو رہی ہے اور آپ کی جوان بیٹی مولوی صاحب کے پاس اور حافظ صاحب کے پاس جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو آپ زنا کو دعوت دے رہے ہو، آپ حرام کام کو دعوت دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. مسجد میں عورت نماز پڑھنے آ سکتی ہے. نبی کے دور میں بھی عورتیں آتی تھیں. ایک صحابی جن کا نام عمرو بن سلمہ تھا، اپنے قبیلے میں وہی اکلوتے تھے جن کو قرآن یاد تھا، اور 6 سال کے بچے تھے وہ. جب ان کی قوم کے لوگ ایمان لائے اور نبی اکرم نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو تم لوگ نماز پڑھو اور تم میں سے کوئی آدمی امام بن جائے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنا دو. عمرو بن سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے غور کیا، پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن اگر کسی کو یاد تھا 6 سال کے بچے کو یاد تھا. بچے کا نام عمرو بن سلمہ تھا. لوگوں نے امام بنا دیا. عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی چادر تھی، وہی میری لنگی تھی، وہی میرا کرتا تھا. ایک ہی چادر پہنتا تھا میں، اس کو پہن کر کے میں نماز پڑھانے لگا. جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری سرین نظر آ جاتی تھی، میری پیچھے کی شرمگاہ نظر آ جاتی تھی. عورتوں نے کمپلینٹ کی، شکایت کی، کہا کہ ارے کم سے کم اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانپ دو، اپنے امام کی پیچھے کی شرمگاہ تو کور کر دو، اتنا کپڑا تو لا کے اس کو دے دو. حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں نے مجھے چادر لا کے دی، اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ اس سے زیادہ مجھے خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی. پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، ان کا انتظام ہوتا. آج سیمانچل میں اتنا بڑا فیلڈ ہے اہل حدیثوں کا، جا کے سروے کر لیجیے. جتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جائیے سروے کیجیے، کتنی جمعہ کی جامع مسجدوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کتنی جامع مساجد میں عورتوں کی نماز کا انتظام ہے، جائیے پتہ کریں. میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید اگر 100 مسجدیں ہوں گی جہاں جمعہ ہو رہا ہے تو 90 مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. سیمانچل کی بات کر رہا ہوں. آپ کی عورتیں سال میں ایک بار جلسہ ہو رہا ہے، اور معاف کیجئے گا آپ یہاں جلسہ کم اور میلہ زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں، اپنی قیام گاہ سے اسٹیج تک آنے میں ہی ہم سارا منظر دیکھ لیتے ہیں. راستے میں کون تقریر سننے آیا ہے، کون موبائل پر کہاں لگا ہوا ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے، کون کس کو اشارہ کر رہا ہے، کون کس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. ہم لوگ بھی بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی. آپ غور کیجئے کہ آپ کی عورتیں اور لڑکیاں سال میں ایک جلسے میں آ رہی ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ وہ دین سیکھ لیں گی. نہیں میرے پیارے ساتھی، آپ کو جمعہ کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام کرنا پڑے گا. اور آپ یہ مت کہیے گا ہم بہت غریب لوگ ہیں. نہیں، آپ غریب لوگ نہیں ہیں. آپ کی شادیاں دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ آپ غریب ہیں. 200 باراتیوں کو آپ جب چکن بھی کھلاتے ہیں، مٹن بھی کھلاتے ہیں، تب نہیں لگتا کہ آپ غریب ہیں. جب 3-3 لاکھ روپیہ جہیز دیتے ہیں لڑکیوں کو، تب نہیں لگتا غریب ہیں. آپ اگر چاہیں ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اگر گاؤں والے چاہیں گے، اور اسی منیہاری کے علاقے میں نے بعض علاقوں میں دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گاؤں میں کلیکشن کر کے لاکھوں روپے کی عیدگاہ بنا لی ہے. آپ چاہیں گے ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے عورتوں کا انتظام ہو سکتا ہے. اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں عورتوں کا انتظام.
لیکن اگر جمعہ کی نماز میں عورت جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہی ہے تو میری پیاری ماں بہنوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے آ رہی ہے، جمعہ پڑھنے آ رہی ہے، تراویح پڑھنے آ رہی ہے، اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک اس کی ایک ٹائم کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو عورت صرف خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئی ہے، میری پیاری ماں اور بہنوں، جب مسجد میں آپ کو خوشبو لگا کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے تو کٹیہار اور منیہاری کے بازار میں اور پورنیہ کے گلاب باغ میں اور کسی واٹر پارک میں اور کسی ریسٹورنٹ میں اور کسی مال میں آپ کو بے پردہ اور میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھی؟ عورت پردے میں رہے گی، دین سیکھے گی، اسلام سیکھے گی۔ میں نہیں کہتا کہ ساری بچیوں کو مدرسے میں ڈال دو، مگر جا کر کے سروے کر لو کہ اسکولوں میں پڑھنے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی ہیں، اسکول کا اینول فنکشن ہوا، اسکول والوں نے کہا آپ کی بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اینول فنکشن میں آپ کی لڑکی ڈانس کرے۔ ماں نے شوہر سے کہا، بیوی نے شوہر سے کہا ہماری بیٹیا بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، اسکول والوں نے خود سے نام دیا ہے، چلو ڈانس کروا دیں۔ اسکول کا فنکشن ہوا، اسٹیج پر آپ کی جوان لڑکی ناچ رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فخر سے اپنے اسٹیٹس میں لگائے ہیں مائی ڈاٹر از ڈانسنگ، میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے۔ ارے بے غیرت، اپنی ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر تجھے چلو بتمانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تیری قوم کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور تو فخر سے دیکھ رہا ہے اور تو ویڈیو بنا رہا ہے اور تو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ اور معاف کرنا، یہ کام ابھی تک تو انگلش میڈیم اسکول والے کرتے تھے، اب مدرسے والے کہاں پیچھے رہیں گے؟ اب مدرسوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پہ لایا جا رہا ہے اور ڈانس تو نہیں، ایکشن ہو رہا ہے، ایکشن۔ شراب کا نام بدل کے وسکی رکھ دیا جائے، رم رکھ دیا جائے، بیئر رکھ دیا جائے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ ڈانس کو آپ ایکشن کا نام دے تو ڈانس صحیح نہیں ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بچی آ رہی تھی، وہ مائک پڑھا کے اس نے نعت پڑھ دی، حمد پڑھ دی، اس نے کوئی چھوٹی سی تقریر کر دی، وہاں تک تو ٹھیک تھا۔ یہ ایکشن کے نام پہ کون سی بلا آ گئی بھائی؟ لڑکیوں کو تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم کے نام پہ ان کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ اور کان کھول کے سن لو، اس امت کی عورتوں نے ہر دور میں دین کی تعلیم کا جھنڈا بہت بلند کیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات میں شک ہے تو جائیے حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں